السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے آج شام نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی اور اب خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر نے آج واشنگٹن میں ملاقات میں انسداد دہشت گردی تعاون سمیت علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سفارتی اور کاروباری حلقوں میں وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک تصویراتی لمحہ قرار دیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا 14واں مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس آج بیجنگ میں اس خواہش کے ساتھ ختم ہوا کہ تبدیلی کے اس منصوبے کے نئے مرحلے کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غیر متعدی امراض سے بچاؤ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے ایک سال کے اندر توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ تقریباً 800 ارب روپے تک کم کیا ہے۔ پاکستان نے سیلاب کی جاری امدادی کوششوں میں امداد بھجوانے پر ملیشیا کی تعریف کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج 1,62,000 پوائنٹس کی حد عبور کر کے ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت اب تک مستحق خاندانوں میں 97 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے ہیں۔ سندھ حکومت نے ماہی گیروں کی معاشی مشکلات کے ازالے کے لیے بے نظیر فشر فوک کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور دفتر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے لہ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Pakistan has made it abundantly clear we will definitely defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی شقوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان یقینی طور پر ان پانیوں پر 24 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی کوئی بھی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا۔ بھارت نے انسانی المیے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور شہری علاقوں پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سرحدوں کی سالمیت اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کیا۔ مسلح افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی قیادت میں شاہینوں نے اپنی مہارت سے بھارت کے 7 جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عظیم جانبازوں شہداء کے ورثاء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ، دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے، انسانی بحران بڑھتے جا رہے ہیں۔
مشرق وسطی کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی عوام پر شدید مظالم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فوری فراہم کی جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے اور اب ہم دنیا میں امن جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی جانب سے اقوام عالم کی اس معزز اسمبلی کے سامنے انتہائی مخلصانہ اور سنجیدہ پیشکش ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان امریکہ شراکت داری دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی میں تعاون سمیت علاقائی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی روک تھام میں پاکستان کے کردار کی عوامی سطح پر توثیق کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور سلامتی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے جرأت مندانہ مصمم ارادے کی حامل قیادت کو سراہا، جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی کے لیے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی سے بچنے میں مدد ملی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر غزہ اور مغربی کنارے سمیت مشرق وسطی میں امن کی بحالی کے لیے جامع تبادلہ خیال کی غرض سے رواں ہفتے کے آغاز میں مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں کو نیو یارک میں مدعو کرنے کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ٹیرف سے متعلق تصفیے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جو رواں سال کے آغاز میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پایا تھا۔ انہوں نے گرم جوشی سے صدر ٹرمپ کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سفارتکاروں اور تاجر برادری کی ممتاز شخصیات نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تعریف کی ہے اور اسے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ سفارتکار سردار مسعود خان نے ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کی ممکنہ بہتری کے ذریعے امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں معاونت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو علاقائی بالخصوص مشرق وسطی میں امن کوششوں میں مرکزی کردار تفویض کیا گیا ہے۔ پاکستان بزنس فورم نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دو طرفہ تعلقات کے اثر نو تعین کی جانب ایک بامقصد قدم قرار دیا۔ پاکستان بزنس فورم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ آمنہ منور اوان نے زور دیا کہ صاف اور تعمیری مذاکرات دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے، علاقائی استحکام کے فروغ اور تجارت، سیکیورٹی اور جدت میں تعاون کے نئے مواقع کی تلاش کے مشترکہ عزم کا مظہر ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ تجدید دونوں ممالک کو اپنے سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے اور اعتماد، شراکت داری اور مشترکہ عالمی ذمہ داری پر مبنی لین دین کے باہمی تعلقات سے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی 14ویں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس بیجنگ میں ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ یہ اجلاس ہمارے مشترکہ عزم اور مستقبل کے لاہ عمل کی اثر نو توثیق ہے، جس سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا کہ اگلے 90 دنوں میں سی پیک کا نیا طویل المدتی منصوبہ شائع کیا جائے گا، جو پاکستان کے 5 ایز اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کی 5 راہداریوں کے امتزاج پر مبنی ہوگا۔ احسن اقبال نے اپنے خطاب میں چین کو یقین دلایا کہ پاکستان سی پیک کے تمام منصوبوں اور پاکستان میں کام کرنے والے ہر چینی شہری کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائے گا۔
صدر آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا، جس سے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی اور کثیر الجہتی تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ یہ بات صدارتی ترجمان مرتضیٰ سولنگی نے آج اسلام آباد میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ دورے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری پہلے غیر ملکی سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے چین کی ایوییشن انڈسٹری کارپوریشن کا دورہ کیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ دورے کا مقصد عوامی روابط کو مضبوط بنانا اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے جنوبی سنکیانگ میں کاشغر فری ٹریڈ زون کا دورہ بھی بہت اہم رہا۔ اسے پاکستان کے سوس اور گوادر اکنامک زون سے منسلک کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری مذاکرات کا مرکزی نقطہ تھا، دونوں جانب سے اس کی کامیاب تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت نے ایک سال میں کامیابی سے بجلی کے شعبے میں تقریباً 800 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کیا ہے۔ یہ بات وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ گردشی قرضے میں کمی کی تفصیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیز کے خساروں میں کمی، بجلی چوری میں کمی، وصولیوں میں بہتری اور بہتر مالیاتی انتظام کو یقینی بنا کر 242 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شرح منافع میں کمی اور بہتر ملکی اقتصادی صورت کے باعث 175 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتوں پر نظر ثانی سے 363 ارب روپے بچت ہوئی، جس کے نتیجے میں دیر سے ادائیگی پر جرمانہ ختم ہوا۔ ان سب کے نتیجے میں مجموعی طور پر گردشی قرضے میں 780 روپے کی کمی ہوئی۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ باقی گردشی قرضے کو کم شرح منافع والے بینکوں کے ساتھ خصوصی سمجھوتوں کے ذریعے کم کیا جائے گا۔ سمندری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کے پاکستان کو اشیاء کی نقل و حمل اور ترسیل کا مرکز بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر سمندری امور نے زور دیا کہ پاکستان کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو شراکت دار ممالک سے رابطہ کاری کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ اجلاس میں کراچی کی بندرگاہ، پورٹ قاسم اور گوادر کی بندرگاہ کو شاہراہوں، ریلوے اور فضائی نظام کے ذریعے نقل و حمل کی علاقائی راہداری سے جوڑنے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ وکلاء کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء برادری کے فلاحی منصوبوں کو سیاست سے بالاتر رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی قسم کی قانونی اصلاحات متعارف کرانے سے پہلے وکلاء برادری کو اعتماد میں لینے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ روس کے لیے پاکستان کی پہلی آزمائشی مال بردار ٹرین کے اسکیجول کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ یہ ٹرین چاول کے 16 کنٹینرز لے کر کراچی پورٹ کو ایران، ترکمانستان اور قازقستان کے راستے ماسکو سے ملانے والے نئے زمینی راستے کا آغاز کرے گی۔ نئی زمینی راہداری سے سمندری راستے سے ترسیل کا وقت 35 سے 45 دن سے کم ہو کر ریل کے ذریعے سے 20 سے 25 دن رہ جائے گا۔ اس پیش رفت کو پاکستان کے تجارتی عزائم کے لیے ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے ممکنہ طور پر نئی منڈیاں اور ملکی برآمدات کے مواقع کھلیں گے۔ پاکستان نے سیلاب کے بعد ملک میں جاری امدادی کوششوں میں بروقت تعاون فراہم کرنے پر ملائیشیا کی حکومت اور عوام کو سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس قسم کی ماحولیاتی تبدیلیاں بار بار آنے والی ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی عالمی اقدام کی فوری ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کینسر کے مریضوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں صحت کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ساہیوال میں پہلی کامیاب اینجیوپلاسٹی پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے اہم پیش رفت قرار دیا۔ پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں میں اب تک 97 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی ہے۔ یہ بات پنجاب ہاؤسنگ کے وزیر بلال یاسین نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 17,000 سے زائد مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔
فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران DGISPR نے طلباء کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں بات چیت کے دوران ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ طلباء نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ سیشن میں غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کی روک تھام کے حوالے سے مفید معلومات فراہم کی گئیں۔ سندھ حکومت نے ماہی گیروں کی معاشی مشکلات کے حل کے لیے بے نظیر فشر فوک کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے لائف سٹاک اور ماہی پروری کے وزیر محمد علی ملکانی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بے نظیر فشر فوک کارڈ QR کوڈ کے ساتھ ایک جدید ڈیجیٹل سمارٹ کارڈ ہوگا جو نادرا سے منسلک ہوگا۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مغل کوٹ میں ایک ٹرک کے گہری کھائی میں گرنے سے کم 13 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے میں ایک ہی خاندان کی 6 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ زخمی کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور ان پر قابو پانے کے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان ڈاکٹر عائشہ احسانی مجید نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور ان پر قابو پانے کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے غیر متعدی امراض کی مؤثر روک تھام اور ذہنی صحت کے لیے قومی لائحہ عمل تشکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمباکو نوشی کی روک تھام کے سخت قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ عوام میں شیشہ اور ویپ کے استعمال پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ حریت رہنما جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین الطاف حسین وانی نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی حمایت اور عالمی فورمز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ الطاف وانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ترک صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں کشمیری عوام کی امنگوں کا تذکرہ کیا۔ الطاف وانی نے اسلامی تعاون تنظیم اور اس کے رکن ممالک کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا بھی خیر مقدم کیا۔ جنیوا میں کشمیری وفد کی خواتین نمائندوں نے بھارت کے ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتار سینئر کارکن خرم پرویز اور دیگر کی جلد رہائی کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے فوری مداخلت کی درخواست کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نمائندوں نے کونسل کے سامنے اپنے بیان میں کشمیری انسانی حقوق کے کارکنوں کی حالت زار پر روشنی ڈالی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ جیسے سخت قوانین کے ذریعے ان کے خلاف بھارت کی انتقامی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی غیر قانونی طور پر قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو آج مسلسل تیسرے روز گھر میں نظر بند رکھا اور انہیں سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں حکام نے سری نگر میں ان کی رہائش گاہ تک جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ میر وائز عمر فاروق نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کی پابندیاں بنیادی حقوق پر حملہ ہیں جو عبادت کو جرم میں بدل دیتی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لداخ کے علاقے لیہ میں بدھ سے نافذ کیا گیا کرفیو آج مسلسل تیسرے روز بھی جاری ہے۔ لیہ میں مظاہرین پر بھارتی پولیس کی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے 4 شہریوں کی ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کے بعد کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ علاقے کے عوام مظاہرے میں ریاست کے درجے اور چھٹے شیڈول کی توسیع سمیت اپنے سیاسی حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیش آنے والے واقعات انتہائی پریشان کن ہیں۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں لیہ اور مقبوضہ کشمیر میں جاری احتجاج کے حوالے سے صحافیوں سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں کہی، جس میں متعدد مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی حکام مظاہروں سے نمٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام مقبوضہ علاقے میں بھارت کی جابرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ محصور غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 65,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔
ایک یونانی لڑاکا بحری جہاز نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شمولیت اختیار کر لی ہے جو غزہ کی پٹی کا اسرائیلی محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اقدام یونان کے وزیر خارجہ کے بیان کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ ان کا ملک اپنے پانیوں میں موجود کشتیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ ایران اور روس نے ایران میں 4 ایٹمی بجلی گھر تعمیر کرنے کے لیے $25 ارب کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق ہر پلانٹ میں 1255 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ یہ اقدام یورپی ممالک کی جانب سے ایران پر دوبارہ ممکنہ پابندیاں عائد ہونے سے چند گھنٹے پہلے سامنے آیا ہے۔ اور ترکیہ نے امریکہ سے 225 بوئنگ طیارے خریدنے کے معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد 2035 تک پورے فضائی بیڑے کو جدید ترین طیاروں میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ اعلان صدر رجب طیب ایردوان کے 2019 کے بعد وائٹ ہاؤس کے پہلے دورے کے اگلے روز سامنے آیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کینیڈا میں جاری نیش کپ اسکواش ٹورنامنٹ میں پاکستان کے اشرف عرفان نے بھارتی کھلاڑی ویر چٹانی کو ہرا دیا ہے۔ اشرف عرفان نے بھارتی کھلاڑی کو 9-11، 4-11، 11-8، 11-8 اور 11-8 سے شکست دی۔ اشرف عرفان ٹورنامنٹ کی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کے نور زمان بھی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ دبئی میں سپر 4 مرحلے کا آخری میچ سری لنکا اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت پہلے ہی ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں جو اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کا خواتین انڈر 19 T20 ٹورنامنٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا جس میں ملک بھر سے انڈر 19 کی تقریباً 60 خواتین کرکٹرز حصہ لیں گی۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم اور اوول اکیڈمی گراؤنڈ میں ٹورنامنٹ کے کل 15 میچ کھیلے جائیں گے۔ 12 روزہ ٹورنامنٹ میں 4 ٹیمیں کانکررز، چیلنجرز، سٹارز اور سٹرائکرز مد مقابل ہوں گی جو ڈبل راؤنڈ ٹورنامنٹ کی فارمیٹ کی بنیاد پر کھیلیں گی اور ہر ٹیم 6 میچ کھیلے گی۔ محکمہ ڈویژنل سپورٹس اور ڈویژنل تائیکانڈو ایسوسی ایشن فیصل آباد کے واقع اسپورٹس کمپلیکس میں آئندہ ماہ کی 25 تاریخ کو 6ٹی ڈویژنل انٹر اسکول تائیکانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی۔ محکمہ کھیل کے ترجمان کے مطابق چیمپئن شپ میں فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ٹیمیں شرکت کریں گی جو نوجوان ایتھلیٹس کو مارشل آرٹس میں اپنی مہارتیں دکھانے کا موقع فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی رجسٹریشن پہلے ہی شروع ہو چکی ہے اور قواعد ضوابط کی مکمل تفصیلات اداروں کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چیمپئن شپ سے طلباء میں نہ صرف کھیلوں کی صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ اعلیٰ سطح پر مستقبل کے لیے باصلاحیت نوجوانوں کی شناخت کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اور ITBA انٹر یونیورسٹی کلبز 10 پن بولنگ چیمپئن شپ کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ منتظم کمیٹی کے چیئرمین دانیال اعجاز کے مطابق چیمپئن شپ کا مقصد نچلی سطح پر ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں 6 کلب شرکت کریں گے جن کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چیمپئن شپ اسلام آباد 10 پن بولنگ ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی پاکستان 10 پن بولنگ فیڈریشن کے اشتراک سے کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے 1,60,000 سے زائد کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جاری تیزی اور مثبت رجحان ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے حکومت کی متعارف کرائی گئی پالیسیز پر تاجر برادری کا اور کاروباری برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 1,60,000 سے زائد کی تاریخی سطح عبور کرنے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے اسے کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجر برادری اور حکومت کی انتھک کوششوں سے اسٹاک مارکیٹ ہر روز بلندیوں کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 2,976 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,62,257 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,714 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1,673 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔
آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 450 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 288 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 230 میں کمی، جبکہ 26 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 30 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 80 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 64 پیسے، 376 روپے 31 پیسے، یورو 328 روپے 56 پیسے، 329 روپے 14 پیسے، سعودی ریال 75 روپے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 75 روپے 14 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 60 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 74 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,39,334 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور ڈپلومہ اور مختصر کورسز کرا رہی ہے، جن کے ذریعے بچے موسیقی پسند افراد گٹار، پیانو، ہارمونیم، طبلہ اور وائلن سمیت موسیقی کے مختلف آلات کو چلانا سیکھ سکتے ہیں۔ الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ اینڈ پروفیشنل آرٹس لاہور کی ڈائریکٹر نوین روما نے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ الحمرا آرٹس کونسل لاہور صوبے بھر میں فنون و ثقافت، ادب، موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے پنجاب میں فنون و ثقافت کے فروغ میں مکمل تعاون فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ نئی ڈرامہ سیریل ہمراہی کا باضابطہ ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے۔ دانش تیمور اور ہبا بخاری ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ان کی جوڑی کو پہلے بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ کامیاب جوڑی زنجبیل عاصم شاہ اور دانش تیمور کا ایک اور بڑا منصوبہ ہے، جنہوں نے اس سے پہلے ڈرامہ شیر سے بے حد شہرت حاصل کی ہے۔ اور سندھ حکومت کے محکمہ اوقاف نے اعلان کیا ہے کہ حضرت سمد شاہ سرکار کا 3 روزہ سالانہ عرس آئندہ ماہ کی 7 تاریخ سے شروع ہوگا۔ عرس کے دوران اعلیٰ حکومتی افسران اور شخصیات مزار پر پھولوں کی چادریں چڑھا کر عظیم صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ توقع ہے کہ صوبے بھر اور ملک کے دیگر حصوں سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میلے میں شرکت کرے گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو سنواتے ہیں کچھ خبریں سائنس سے متعلق۔ سائنسدانوں نے باریک سوراخ سے تصویر بنانے کے طریقے میں جدید تبدیلی لاتے ہوئے بغیر عدسے والا کیمرہ تیار کیا ہے۔ آپٹیکا کے پبلشنگ گروپ کے جریدے کی تحقیق کے مطابق نیا کیمرہ زیادہ فاصلے اور کم روشنی میں انتہائی واضح تصاویر کھینچ سکتا ہے، جو روایتی کیمرے کے لیے چیلنجنگ حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ نظام انفراریڈ روشنی کو واضح نظر آنے کے لیے، جس سے معیاری سینسر نان لینئر کرسٹلز کا استعمال کرتا ہے، بغیر کسی خلل کے بڑی تعداد میں تصاویر بناتے یہ انتہائی کم روشنی میں بھی 3D تصاویر بنا سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف سینٹ اینڈریوز نے ایک نئی الیکٹرانک ڈیوائس تیار کی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی اس ڈیوائس کو ہولوگرافک اور آرگینک لائٹ کے امتزاج سے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے حصول کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کی مدد سے اسمارٹ ڈیوائسز، کمیونیکیشن، گیمنگ اور انٹرٹینمنٹ ڈیوائسز میں نئی تبدیلیاں لائی جا سکیں گی۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم شمالی علاقوں میں مطلع جزئی ابرآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم کشمیر، بالائے خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پہ تیز ہوا گر چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مظفر آباد 4، چراٹ 3، بالاکوٹ 2، گڑھی دوپٹہ اور اٹک میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 41، جبکہ بکر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 35، مری 25، لاہور 37، کراچی اور کوئٹہ 33، پشاور 36، مظفر آباد 34، گلگت 33، سکردو 28، سری نگر 29، جموں 34، لئی 22، پلوامہ 28، اننت ناگ اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے آج شام نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی اور خطے میں امن کا خواہاں ہے۔
हुकूमत ने एक साल के अंदर तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जा तकरीबन 800 अरब रुपए तक कम किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आशिर अब्बासी, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाजिया ताहिर, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क मलाहत सौलत, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद अहमद कयानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।